بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 20واں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھیں گے، اس کی پڑھائی بھی کریں گے اور اس کے ہم مشقی سوالات بھی حل کریں گے۔ بچوں، یہ ایک نظم ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، قائد اعظم کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ چونکہ ہم قائد اعظم سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کی بہت عزت کرتے ہیں، تو اس لیے ہم دعا کے طور پر ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اور اب ہم اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ اسے ذرا غور سے سنیے، پھر آپ اسے خود بھی پڑھیے گا۔ تیرے خیال سے ہے دلشاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ آباد ہے تجھی سے یہ گلستاں ہمارا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا، تو رہنما ہمارا، تو پاسباں ہمارا۔ اسٹوڈنٹس، اس نظم کے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہیں، اور جو بہت اچھی شاعری کرتے ہیں۔ انہوں نے اس نظم میں بھی قائد اعظم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس نظم کا مفہوم یہ ہے کہ قائد اعظم کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور ان کا خیال اور ان کا احسان جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، اور ہمارے حوصلے بھی جوان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی ہمت، ایک نئی ہمت جاگتی ہے، کیونکہ قائد اعظم نے ہمارے اندر کی ہمت و ایک ولولے کو جگایا تھا۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو انہوں نے اپنی باتوں سے، اپنی تقریروں سے لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ہمیں بھی ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے، اور پھر سب لوگوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے کوشش کی، تو قائد اعظم کی رہنمائی میں پھر پاکستان بنا۔ تو بھٹکے ہوئے کو انہوں نے راستہ دکھایا تھا، انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی، صحیح راستہ بتایا، جس پر چل کر جدوجہد کر کے، کوششیں کر کے بالآخر ایک آزاد وطن جس کا نام پاکستان ہے وہ نصیب ہوا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ تیرے ہی حوصلے سے طاقت ملی ہے ہم کو، تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو، چمکا ہے تیرے دم سے قومی نشاں ہمارا۔ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد تیری، ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد تیری، تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ قائد اعظم کی دی ہوئی ہمت اور حوصلے سے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نئی طاقت ملی، ایک عزم ملا کہ وہ بھی جدوجہد کریں اور قائد اعظم کے ساتھ مل کر ایک نیا وطن حاصل کریں، جو کہ حاصل کیا۔ لیکن آج بھی قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول، ان کی اچھی باتیں ترقی کی راہ میں ہمارے لیے ایک راستہ دکھاتی ہیں، ہمارے لیے آج بھی وہ پاسبان ہیں۔ آج بھی قائد اعظم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی جس پر چل کر ہم ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، ہم مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم انہی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، انہی باتوں کو فالو کرتے ہیں۔ بچوں، قائد اعظم کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ ہمارے محسن نے، انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا کہ ہمارے خاطر اتنی جدوجہد کی، اتنی محنت کی، اتنے لوگوں کے ساتھ مل کر جو تحریک پاکستان میں شامل تھے، اور ہمیں ہمارا پیارا وطن پاکستان ملا۔ تو ہمیں ان کی قربانیوں کو، ان کی کوششوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور قائد اعظم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے بچوں کو کیا کہا؟ انہوں نے بچوں کو کہا تھا کہ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، تو آپ لوگوں کو بھی دل لگا کے پڑھنا چاہیے۔ بچوں، اس نظم میں شامل کچھ مشکل الفاظ، اس کے معنی: آبرو کے معنی ہے عزت، بھٹکنا کے معنی ہے راستہ بھولنا، پاسباں کے معنی ہے حفاظت کرنے والا یا محافظ، دل شاد کے معنی ہے دل خوش ہونا، رواں دواں یعنی جاری و ساری، کارواں قافلے کو کہتے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اس میں نظم کے مطابق بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرع درست کر کے لکھیں۔ آپ نے نظم سنی اور اس کے بعد آپ اسے خود بھی پڑھیے تو آپ اسے بآسانی کر لیں گے۔ جیسے اس میں بے ترتیب طریقے سے یہ مصرع لکھا گیا ہے، اس کو صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ تو پہلی صحیح ترتیب جو مصرع کی ہے وہ ہے تیری ہی آبرو سے عزت ملی ہے ہم کو۔ دوسرا صحیح مصرع ہے تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا۔ اور تیسرے مصرع کی صحیح ترتیب اس طرح سے ہے کہ پھرتے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا۔ چوتھا مصرع ہے کہ تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔
اور آخری مصرعے کی ترتیب، صحیح ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ ہم سو رہے تھے، تو نے آ کر ہمیں جگایا۔ اب بچوں کو سوال ہے جن کے مختصر جواب لکھنے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے کہ ہمارا قومی نشان کس طرح سے چمکا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہمارا قومی نشان قائد اعظم کی ہمت اور حوصلے سے چمکا۔ دوسرا سوال ہے کہ تجھ سے رواں دواں ہے یہ کارواں ہمارا، سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قائد اعظم کے دیے ہوئے اصول قوم کی ترقی کے لیے رہنما ہیں، یعنی راستہ دکھاتے ہیں، راستہ بتانے والے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پر کیا احسان ہے؟ اس کا جواب ہے کہ قائد اعظم نے آزادی اور الگ وطن پاکستان دے کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں۔ مجھے یہ شعر بہت پسند آیا کیونکہ اس شعر میں قائد اعظم کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کن کن عادتوں کو اپنانا چاہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ قائد اعظم بلند حوصلہ اور باہمت انسان تھے، ہم بھی قائد اعظم کی ان عادات کو اپنانا چاہیں گے۔ اب بچوں یہ مل کر کریں بات، یعنی کہ بات یہ کرنی ہے کہ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ کامیاب ہونے کے لیے کن باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ بچوں کامیاب ہونے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت اور ایمانداری سب سے اہم شرط ہے کوئی بھی مقصد پانے کے لیے۔ بچوں آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، چاہے وہ امتحان میں کامیابی ہو یا زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، یا آپ کو کوئی آپ نے ٹارگٹ سوچا ہوا ہے یا آپ یہ بننا چاہتے ہیں، یہ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے محنت اور پھر ایمانداری۔ آپ محنت کریں، اپنا کام ایمانداری سے کریں اور پھر نتیجہ یعنی کہ رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین رزلٹ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بچوں مثال کے مطابق الفاظ بنائیں اور لکھیں۔ ایک اس میں مثال دیا ہوا ہے، باقی میں نے اس میں کر دیا ہے، جیسے 21 سے 21واں، پھر 21ویں، ٹھیک ہے؟ عددی ترتیب اس طرح سے بنانی ہے۔ اسی طریقے سے 23 سے 23واں، پھر 23ویں، اس طرح سے بھی نے بنایا ہے۔ آپ اسے دیکھ لیجئے، یہ بہت آسان ہے، اور اس چارٹ کی مدد سے آپ اپنی کتاب میں بھی سارا کام کر سکتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ ہے قواعد سیکھنے کے حوالے سے ہے کہ دیے ہوئے جملے پڑھیں، ان میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ الگ الگ کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ اس میں 2 کالم بنا دیے ہیں، اس میں معرفہ آپ کو الگ لکھنا ہے اور اس میں نکرہ الگ۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اس میں معرفہ کے معنی ہے اس میں خاص، اور اس میں نکرہ کے معنی ہے اس میں عام۔ اب اس میں پہلا جملہ ہے کہ احمد اسکول میں پڑھتا ہے۔ اب احمد اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں خاص ہے، اور اسکول اس میں نکرہ ہے کیونکہ اسکول تو بہت سے ہیں، اور اس میں کوئی خاص کسی خاص اسکول کا نام نہیں ہے، صرف اسکول لکھا ہے، تو یہ اس میں نکرہ ہے، اس میں عام ہے۔ اگلا جملہ ہے کہ گلاب ایک خوشبودار پھول ہے۔ اس میں گلاب اس میں معرفہ ہے اور پھول اس میں نکرہ ہے۔ چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، چین ایک خاص ملک کا نام ہے، تو چین اس میں معرفہ ہے، اس میں خاص ہے، اور اس میں نکرہ ملک۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید اس میں معرفہ ہے، اس میں خاص ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس میں نکرہ کتاب ہے۔ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے۔ اب فیصل آباد اس میں معرفہ ہے اور شہر اس میں نکرہ ہے، کیونکہ شہر تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ اس میں عام ہے۔ اگر خاص شہر کا نام لکھا ہو کسی بھی شہر کا، تو وہ نام جو ہوتا ہے وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ اب الفاظ کو لکیر کے ذریعے سے درست متضاد سے ملائیں۔ متضاد آپ جانتے ہیں الٹ لفظ کو کہتے ہیں، کسی بھی لفظ کے الٹ اگر الفاظ کوئی ہوتا ہے تو اس کو متضاد لفظ کہتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے آزاد، تو آزاد کا الٹ یا متضاد ہوگا غلام۔ پھر ہے نیا، نیا کا متضاد ہوگا پرانا۔ جوان کا متضاد یا الٹ لفظ ہوگا بوڑھا، اداس کا متضاد ہوگا خوش، اور طاقتور کا متضاد بالکل صحیح کمزور ہوگا۔ اب بچوں یہ ایک پیراگراف ہے، اسے میں پڑھ رہی ہوں اور اس میں سے پھر کچھ سوال آتے ہیں، اس کی جواب ہم تلاش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ اب سوال ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں۔ اس کا جواب ہے یہ۔ تیسرا سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال کہاں خرچ کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اب بچوں کچھ اشارے دیے ہوئے ہیں، اس کی مدد سے آپ کو پہچاننا ہے کہ کون سے شخصیت ہے۔ مصور پاکستان، بادشاہ مسجد، قومی شاعر، 9 نومبر 1877، شاہین لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال کے بارے میں ہمیں 10 جملے لکھنے ہیں، تو اس کے 10 جملے اس طرح سے ہیں کہ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، جس کے نتیجے میں قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان بنا۔ علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی شاعری کی۔ ان کی نظم بچے کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری بہت مشہور ہے۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے دروازے کے باہر ہے۔ بچوں امید ہے کہ تمام نظم اور مشقی سوالات آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طرح دل لگا کے پڑھتے رہیے، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔